بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفجر کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ فجر کے معنی صبح کے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم اس سورت کو سورۃ الفجر کہتے ہیں۔ اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ہم اس سورت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کفار کے مختلف شبہات کو دور کیا ہے، جیسا کہ کافروں کا خیال تھا کہ بندوں کی نیکیوں یا گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، اس لیے ان کو قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس صورت میں واضح کر دیا ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل ختم ہونے کے بعد اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اور اس کے لیے قیامت ضرور قائم ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ لازمی قائم ہونی ہے، جیسا کہ کفار کا خیال ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان شبہات کو دور کر دیا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اب ہم اس سورت کے ترجمہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ فجر کا وقت۔ پہلی چیز کون سی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے مختلف قول ہیں کہ فجر کے وقت سے مراد کون سا وقت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت سے مفسرین کے نزدیک والفجر سے مراد ہر روز کی صبح مراد ہے۔ دیکھیں، رات کے وقت ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے اور محلوق پر نیند اور آرام طاری ہوتا ہے، جو کہ بالکل موت کے مشابہ ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح کی ابتدا ہوتی ہے تو ہر طرف شور شرابہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں پہ فجر کے وقت سے مراد ماہ ذی الحج کی پہلی صبح ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ماہ محرم کی پہلی صبح ہے، کیونکہ محرم کے مہینے پہلی جو صبح ہوگی محرم کی، تب اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز۔ تو اس آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ پہلی چیز کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، اور فجر کے وقت سے مختلف مفسرین کے کیا قول ہیں، اور میجر جو ہے قول مفسرین کا وہ یہ ہے کہ فجر سے مراد ہے ہر روز کی صبح۔ اب ہم دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور لیالن رات، عشر 10، اور 10 راتوں کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس آیت میں دوسری قسم کھائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جس کی قسم کھائی ہے؟ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے عشرۂ ذی الحجہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو ہم پہلی جو 10 راتیں ہوتی ہیں عشرۂ ذی الحج کی، تو ہم یہ 10 روزے لازمی رکھیں۔ ان روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں ہم عبادت بھی بہت زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ عشرۂ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کی میں نے امپورٹنس بھی آپ کو بتا دی ہے کہ ہمیں ان میں روزے رکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر واقع ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان آخری جو 10 راتیں تھیں ان میں عبادت کے لیے جاگتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیداری کا حکم دیتے تھے۔ لیکن کچھ مفسرین کا اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ سال کی متفرق راتیں مراد ہیں، کہ ان کا کہنا ہے کہ 5 راتیں وہ ہیں جو کہ لیلۃ القدر، جن میں امکان ہے کہ دیکھیں اب آخری رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں طاق راتوں میں امکان ہوتا ہے لیلۃ القدر کا، تو اب طاق راتیں کتنی ہیں؟ 5 راتیں ہوتی ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ 5 وہ راتیں جن میں لیلۃ القدر کا امکان ہے، چھٹی وہ رات جس میں عید الفطر کی رات، چھٹی عید الفطر کی رات، اور 7ویں یوم عرفہ کی رات، جب حاجی جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں اپنے حج کے دوران، اور 8ویں یوم النحر کی رات مطلب قربانی کی رات، اور 9ویں 27ویں رجب، 10ویں شعبان کی 15ویں رات۔
تو یہ کچھ مفسرین کا قول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد متفرق 10 راتیں ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سی 10 راتیں ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ بہت سے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کی میں نے آپ کو فضیلت بھی بتا دی تھی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 3۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالشَّفْعِ اور جفت، وَالْوَتْرِ اور طاق کی۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نا 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی تھی، فجر کے وقت کی۔ دوسری آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تیسری چیز کی قسم کھا رہے ہیں، والشفعی، والشفعی جفت کی، اور چوتھی چیز کیا ہے، والوتری طاق کی۔ اب الشفعی کے معنی جوڑے کے ہیں، جس کو اردو میں نا جفت کہتے ہیں، اور والوتری کے معنی طاق اور اکیلے کے ہیں۔ اب قرآن کریم کے الفاظ میں یہ تعین نہیں کیا گیا کہ اس جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، اس لیے اس کے بارے میں نا مفسرین کے بے شمار قول ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے مطابق والشفعی سے مراد ہے یوم النحر، مطلب قربانی کا دن، اور والوتری سے مراد ہے یوم عرفہ، مطلب جس دن حاجی جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں اپنے حج کے دوران۔ لیکن اس کے بارے میں نا کچھ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ والشفعی سے مراد جنت کے 8 دروازے ہیں، اور والوتری سے مراد جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے، والشفعی سے مراد جنت کے 8 دروازے۔ اب یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں، 8 دروازے، اور والوتری سے مراد ہے جہنم کے 7 دروازے۔ اب اس میں بھی ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں، 7، جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کچھ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ والشفعی سے مراد 4 رکعت والی نماز ہے، اور والوتری سے مراد 3 رکعت والی نماز ہے۔ اب ہم آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، وَاللَّيْلِ اور رات کی، اذا جب، یسری چلنے لگے، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ اب اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں چیز کی قسم کھائی ہے۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈھلتی ہوئی رات کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ جب رات ڈلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ احادیث میں آخر شب کی بہت برکات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تہائی رات باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟ کوئی ہے روزی کا طالب کہ میں اسے روزی دوں؟ کوئی ہے حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ اصل میں یہاں پہ مراد ہے تہجد کا وقت۔ تو تہجد کا وقت، اب ہمیں اس سے اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ تہجد کے نوافل وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے۔ اور اب ہم سب نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا ہے کہ ہم تہجد کے وقت اٹھیں اور عبادت میں مصروف رہیں انشاءاللہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں چیز کی قسم کھائی تھی، رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ 5ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ حل کیا، فی میں، ذالک اس کے، قسم قسم ہے، لذی واسطے صاحبوں، حجری عقل کے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ ہجری کے اصل میں معنی ہوتے ہیں روکنا یا منع کرنا۔ انسانی عقل میں انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اور اس لیے عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے غافل انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اب دنوں اور راتوں کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ عرب کے کافر لوگ بھی اس کو بہت مقدس اور بابرکت سمجھتے تھے، اور یہ برکت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انہی میں پیدا کی تھی۔ یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہیں۔ اسی قدرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال کی جزا کے لیے ایک مقرر دن ہو، جس دن اللہ تعالیٰ نیک اور فرما بردار لوگوں کو انعام دیں اور ظالموں نافرمانوں کو سزا دیں، کیونکہ اس صورت میں ان دونوں باتوں کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔
مطلب کہ قیامت کا دن، جس میں نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، مطلب جنت، اور جو ظالم ہیں اور جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، مطلب جہنم۔